اداکاراؤں سے، مہذب زبان ہے نا، مہذب ماحول ہے، اس لیے اداکارہ کہنا پڑتا ہے. اگر پرانی اردو پڑھو گے تو ان کو کنجری کہا جاتا تھا، جن کو آج فنکارائیں اور اداکارائیں اور فن پارائیں اور ثقافتی سفیر کے لقب ملتے ہیں. یہ اصل میں کوٹھے والیاں کنجریاں ہیں. صحابی کی یہ بات جب اس صحابیہ کے کان سے ٹکرائی، غیرت سے بھرا ہوا جملہ کہا سنو، میرا بیٹا مرا ہے، میرا بیٹا قتل ہوا ہے، مجھ پہ بیٹے کی مصیبت آئی ہے، میری حیا اور غیرت تو نہیں مری، میری حیا اور غیرت نہیں مری. علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، محمد بن موسیٰ قاضی کا بیان ہے کہ میں قاضی موسیٰ بن اسحاق کی عدالت میں تھا. ایک مسلم خاتون نے بازاروں میں اپنی بچیوں اور بیگموں کو بھیجنے والوں، نامحرموں کے ساتھ، ڈرائیوروں کے ساتھ، گھر میں نوجوان نوکرانیاں رکھنے والوں، ذرا اہل ایمان کی غیرت پہ غور کرو. ایک عورت نے آگے قاضی صاحب سے شکایت کی، میرا خاوند حق مہر کھا گیا ہے. قاضی نے بلا لیا خاوند کو، ہاں جی اس کا حق مہر دو. قاضی نے انکار کر دیا کہ نہیں، حق مہر تو میں دے چکا ہوں، میرے ذمہ کچھ نہیں. اس نے کہا گواہ پیش کرو. شوہر کے گواہ بھی آ گئے. دیور کے ساتھ بیگم کو بٹھا دینے والوں، اجی کیا کریں، یہ تو کزن ہے نا، بچپن کے دوست ہیں، ہم اکٹھے پڑھے کھیلے کودے بڑے جوان ہوئے، اب ان سے پردہ کر لیں. یہ ماموں کا بیٹا، یہ خالہ کا بیٹا، یہ پھوپھی کا بیٹا، یہ دیور، یہ جیٹ، ان سے پردہ. پردہ آنکھ کا ہونا چاہیے، بس دل میں حیا ہونی چاہیے. قاضی نے کہا گواہ لا. شوہر کا گواہ آ گیا. قاضی نے کہا شوہر صاحب گواہی دینے سے پہلے لازمی ہے یہ تیری بیگم کا چہرہ دیکھیں، دیکھ تو لے یہ وہی عورت ہے یا کوئی اور عورت ہے. عدالت کے تقاضوں میں سے یہ تقاضا ہے. اس گواہ نے کہا کھڑی ہو، اپنا منہ دکھا. خاوند کو شدید غیرت آئی. اور اہل ایمان کبھی اپنی بچیوں کو بے پردہ کر کے، میک اپ میں سوار کے، خوشبوؤں میں نہلا کر بازاروں کا رخ نہیں کرواتے. وہ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، باہر کے کام اپنے ذمہ لیتے ہیں. خاوند غیرت مند کھڑا ہو گیا، کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ قاضی نے کہا یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، اپنی بیوی کا منہ ننگا کر. اس نے کہا میری غیرت برداشت نہیں کرتی میری بیوی کے منہ پر نامحرم مرد نگاہ دوڑائے. میں تسلیم کرتا ہوں بیگم کا حق مہر میں نے دینا ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا میری بیگم کو. اور جب مومنہ بیوی نے یہ سنا، کہا قاضی صاحب میں بھی اعلان کرتی ہوں کہ میرے خاوند نے جو میرا حق مہر دینا، یہ اتنا مسلمان، یہ اتنا غیرت مند، یہ اتنا پرہیزگار، یہ اتنا عزت کا رکھوالا ہے، میں دنیا آخرت میں اس پر اپنے حق مہر کو ہبہ کر دیتی ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے. ہم نے دیکھا اسلام آباد میں اتوار بازار میں جاتے شاپنگ کرنے کے لیے مجبوراً، عورت اس کے ہاتھ میں پرس ہے، مرد پیچھے غلام کی طرح تھیلا لے کر کھڑا ہے. اب عورت دکاندار سے پوچھتی ہے اے آلو کیویں کلو نے؟ نہیں پچھلے اتوار بازار میں تو اتنے نہیں تھے، یہ آج ریٹ کیوں بڑھا ہے؟ وہ اس سے بارگیننگ کر رہی ہے، وہ ڈیلنگ کر رہی ہے، وہ نرم لوچ جملے کہہ رہی ہے، اور یہ کھوتے طرح کھلوتا جو سودا ہو جائے گا میری کانٹ تے لاد دیں. یہ پیسے نکال کے اسے پکڑاتی ہے اور کہتی ہے اے دی چولی چھپا دے، اے چوڑ میں اسے واسطے رکھے ہے. یہ غیرت کا جنازہ ہے، اہل ایمان کی غیرت. عورت کو ننگا منہ کرنے کا آرڈر کیا گیا تو فوراً کہا قاضی صاحب میری غیرت مری نہیں، میں برداشت نہیں کرتا کہ میری بیوی کا منہ عدالت کے اندر غیر مرد دیکھے. میں اپنی بیوی کے چہرے پر نگاہ نہیں ڈالنے دوں گا، جتنا پیسہ یہ کہے گی میں ادا کر دوں گا. اب سوچئے اپنے گھروں پر اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہر سننے والے کو غور کی توفیق دے. سوچو گھروں کے اندر نامحرم ڈرائیور، گھروں کے اندر نوجوان نوکرانیے، گھروں کے اندر کزنوں کا، جیٹ کا، دیور کا، بغیر پردے کے، بغیر اطلاع کے آنا جانا، بیوی کا بغیر محرم کے گھر سے نکلنا، انتہائی تنگ نیٹ کا لباس، شفاف کپڑے پہننا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 صفتیں عورتوں کی، ننگی بظاہر لباس پہنی ہوئی، آریات ننگی لیکن بظاہر لباس پہنی ہوئی. کیوں؟ پینٹ پجامے دیکھیں انڈیا میں یا نہیں دیکھے پاکستان میں؟ اتنے ٹائٹ واللہ لگتا ہے کہ ایک آدمی تو پہن نہیں سکتا اسے، جیسے ساتھ رکھ کے سلائی ماری ہوئی ہے. یہ فیشن ہے، یہ آریات، یہ ٹائٹ کپڑے، یہ نیٹ کا لباس.
اور خوشبوؤں سے بھری ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے اپنے گھر سے نکلتی ہے, ابو داؤد کی روایت ہے, اس کی خوشبو غیر محرم مردوں تک پہنچتی ہے, وہ اس خوشبو سے متوجہ ہوتے ہیں, وہ کسی کی بیوی بیٹی ہو. رسول اللہ کا فرمان سنیے, فَهِيَ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ, یہ بدکار ہے, بدکار ہے, بدکار ہے. اپنے گھروں کو بدلیے, توجہ لائیے پردے کی طرف, گھر کے اندر پردے کا نظام رائج کیجیے. آج کل بیماری بڑی عام ہے, مخلوط نظام تعلیم کی, کو ایجوکیشن. اجی بس جی کیا کریں, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. ہماری بٹیا جو ہے وہ عصر کے بعد انٹرنیٹ سیکھنے کے لیے کلب میں جاتی ہے اور پھر وہاں سے عزتوں کے جنازے نکلتے ہیں. اپنے گھر کو ویسا گھر بناؤ جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. عورتوں کے لیے فون پہ کنٹرول کرو, فون دیا ہے, ضرورت ہے, مجبوری ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس پہ محاسبہ کرو. کس سے گپے مار رہی ہے, رات کو 12 بجے بیل کیوں بج رہی ہے, جب ماں باپ گھر میں نہیں ہوتے فون گھنٹہ گھنٹہ بزی کیوں رہتا ہے, موبائل چیک کرو کس کی کال آئی ہے, کس کو کال کی گئی ہے. یہ دیجیے ضروریات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پہ اپنی نظریں گاڑ کے رکھیے. اور ایک بہت بڑی بیماری اور غیرت کا بہت بڑا فقدان, کیا دروازے پہ لکھا ہوتا ہے نو انٹری, جی ابھی ٹائم نہیں ہے, میری بیٹی کی سہیلی پھر آنا. خالہ جی میں نے تو ضروری ملنا ہے, وہ ان کا ٹیوٹر آیا ہوا ہے اور وہ اس سے ٹیوشن پڑھ رہی ہے اندر, لہٰذا اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا, ہم نے گیٹ کے اندر ممنوع دخول لکھ کر لگایا ہوا ہے. یہ آتا ماسٹر بن کے ہے, جاتا داماد بن کر ہے. یہ بے غیرتی کا بہت بڑا دروازہ ہے. دنیا کے 4 دن کی عیاشی کے لیے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو برباد نہ کرو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے. اور ایک بہت بڑی بغیرتی جو ہمارے ملکوں میں چلتی ہے, دم جھاڑے کے لیے, تعویذ گنڈے کے لیے درباروں کی زیارت, درباروں پہ 9 راتیں کاٹنا, درباروں کی, جی میں سلام کرن چلی ہوں, سلام کرن کسی ہور نو جاندی, سلام کرن کوئی ہور آ جاندا, مردے نو سلام ہوندا نہیں, زندہ پہنچ جاندا. ٹھیک ہے, یہ درباروں کے اوپر کنجر خانہ ہوتا ہے, یہ درباروں کے اوپر یہ عیاشی اور بدماشی کے اڈے بن چکے ہیں. یہاں پر ویسے ہی اسلام میں جانا جائز نہیں ہے ان مقامات پر, لیکن یہ مقامات تو خاص طور پہ برائی کا مرکز ہیں. کبھی بھی اپنی بیوی بچیوں کو ایسے مقامات پر جانے کی اجازت نہ دیجیے. بیمار ہو جائیں, بیماری انسان کے ساتھ ہے, سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیجیے, آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیجیے, قرآن کی آیات پڑھ کے دم کر دیجیے, ان پہ دم کیجیے, گھر میں سورۃ بقرہ پڑھیے. لیکن یہ نہیں اتوید لین واسطے ہن جھولے لال کے دربار پہ جا رہی ہے. یہ راستے بدکاری کے راستوں کی طرف جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے, اللہ ہمیں زندہ رکھے, ایمان پہ رکھے, اللہ ہمیں موت دے غیرت مند مسلمان کی حالت میں, حالت توحید میں موت دے. اس حال میں اللہ اپنے پاس بلائے, مالک ہم سے راضی ہو, ہمارا اللہ, ہمارا داتا, ہمارا غوث اعظم, ہمارا بری کرنے والا, ہمارا غریب نواز اور بندہ نواز, ہمارا بندہ پرور ہم سے راضی ہو, ہم اپنے سچے اللہ داتا سے راضی ہوں. اس حال میں اپنے پاس بلائے, ادھر ہماری روح نکل رہی ہو, ادھر ہماری موت کے فیصلے ہو رہے ہوں, اور ادھر ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھولا جا رہا ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. ناظرین اکرام, یہ درس آپ کی خدمت میں مکتب توحید الجالیات حی البشر بریدہ اور قرآن سننا .com کے تعاون سے آپ تک پیش کیا جا رہا ہے.